لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ اجوف۔ اجوف میں بیسیکلی ہم کانا یکونو دیکھیں گے۔ اجوف کو ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ جیسے پہلے اس سے پہلے کیا ہے، مثال آسان تھا، محموز بھی آسان تھا، اور کیا تھا، مضاعف مرجنگ وہ بھی آسان تھی۔ یہ ایک نیا ٹاپک ہے، ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا۔ اچھا جی، اجوف پہلے تو ہوتا کیا ہے؟ ہاں جی، یا واو آ جائے، ہر یعنی فا عین لام تین کلمات ہیں نا، فا عین لام، تو عین کلمہ پہ کیا آ جائے جی؟ واو یا یعنی دو کنڈیشن ہوگی نا، واو یا آ جائے۔ تو دونوں صورتوں میں چینج کیا کرتے ہیں ہم، وہ چینج ایک آتا ہے، اس چینج کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوگا ایک اجوف واوی ہوگا اور جو دوسرا اجوف یائی۔ اجوف واوی موسٹلی کس باب سے آتا ہے؟ باب نصرہ سے اور سامیہ سے موسٹلی، ٹھیک ہے۔ اور یائی کس سے آتا ہے؟ ضاد سے یا پھر سامیہ سے، یعنی موسٹلی یہ ان ابواب سے آتا ہے، دوسروں سے بھی آ سکتا ہے۔ اور سچویشن ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہم پہلے سچویشن کو یہاں پہ ڈرا کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فا عین لام، یہ تین مادے ہیں۔ حرف علت کہاں پہ؟ یہاں پہ ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ہو؟ زبر ہو، خود وہ کیا ہو؟ متحرک ہو، یعنی پیش، زیر یا زبر، کچھ بھی ہو ان تینوں میں سے، متحرک ہو، اور آگے والا وہ بھی متحرک ہو۔ تو کیا کرتے ہیں؟ حرف علت کو الف سے بدل دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اب ہم پریکٹیکل ایگزامپل لکھتے ہیں اس کی۔ ہمارے پاس مادے کے الفاظ ہیں کاف، واو اور لام، باب ہے ان کا نون، تو کیا بنے گا؟ اوریجنل کا والا۔ اب ہم نے اس کو چینج کرنا ہے، واو کو۔ وہ چینج کیسے کریں گے؟ یہ اس قاعدے کو اپلائی کریں، پہلے زبر، خود متحرک، بعد والا بھی متحرک، تو کیا ہوا؟ واو الف سے چینج ہو گیا، کیا بن گیا؟ کالا، یعنی قاعدہ آپ نے ادھر سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا ہم نے مضارع بنانا ہے، نارمل مضارع بنائیں، کیا بنے گا؟ یقولو، یقولو۔ اب مضارع کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ یہ قاعدہ تو تھا ماضی کے لیے، مضارع کے لیے کیا ہوگا؟ فا عین لام تین کلمات ہیں، صحیح ہے، یہ ہمارا حرف علت ہے۔ اس سے پیچھے کیا ہو؟ ساکن ہو، خود متحرک ہو، یعنی متحرک ہو، اور بعد والا متحرک ہو، کوئی بھی حرکت ہو۔ تو کیا کرتا ہے یہ اپنی حرکت اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور خود وہ حرکت ٹرانسفر کرنے کے بعد موافق حرف میں بدل جاتا ہے۔ اب اس کو پریکٹیکلی اپلائی کریں، حرف علت متحرک، پیچھے ساکن، سمپلی کیا کرے گا؟ واو چینج ہو، اس کو دے دیا اس نے، خود خالی ہو گیا۔
اب یہ واو اس پیش سے مناسبت رکھتا ورڈ میں بدلے گا. کیسے؟ واو سے واو میں چینج. کیا بن گیا؟ یقولو. کالا یقولو. یہ وہ قاعدے ہیں جن سے چینجز آتے ہیں. اچھا اب ہم کالا کے گردان آگے لے کے چلتے ہیں. کالا کالا، قالو قالت قالتا. اب قالتا کے بعد اب ٹرانسفر ہوتے ہیں نا، یعنی جمع مؤنث کے صیغے پہ آتے ہیں، تو وہاں پہ کیا بن رہا ہوتا ہے؟ جی کیا بنے گا؟ نارمل. ہاں نارمل بنے گا قولنا. قولنا کے قاعدے سے کیا چینج ہو گیا؟ یہ قالنا. کیا؟ قالنا میں جا رہا ہے یہ. اب یہ قالنا نہیں پڑھا جا رہا، پھر ہو کیا رہا ہے؟ دو ساکنین آ رہے ہیں. اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں اس علت والے ورڈ کو بالکل ڈراپ کر دیتے ہیں. اب یہ بن گیا قلنا. اب قلنا سے بھی یہ چینج ہوتا ہے مزید. اگر تو یہ والی حرکت ٹرانسفرڈ ہے تو کیا ہوگی؟ ویسے ہی رہے گی. لیکن اگر اوریجنل ہے تو پھر کیا؟ چینج ہو جائے گی. چینج کس میں ہوگی؟ پیش میں چینج ہو جائے گی. قلنا. اچھا یہ پیش میں کیوں چینج ہوگی؟ کون کون سا باب ہے جی؟ باب ضربہ یا کاروما. ان دو کے علاوہ کیا آئے گی؟ پیش آئے گی. ان دو کے علاوہ پیش آئے گی. باقی میں کیا آئے گی؟ ان دونوں میں زیر آئے گی، باقی کے علاوہ پیش آئے گی. یہاں پہ انہوں نے اس کا کیا لکھا قاعدہ؟ اگر آپ پیج نمبر 137 پہ دیکھیں، باب قاعدہ نمبر 3، با کے تحت فا کی حرکت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ فا کلمہ کی حرکت تبدیل کی جائے گی یا نہیں. اصول یہ ہے کہ اگر فا کلمہ کی حرکت اصلی ہے تو وہ لازماً تبدیل ہوگی، اور اگر منتقل ہو کر آئی ہے تو تبدیل نہیں ہوگی. اور تبدیل ہونے کی صورت میں باب نون اور کاف میں پیش آتی ہے. باب نون اور کاف میں پیش آتی ہے. اس کے علاوہ باقی میں زیر ہوگی، یعنی باقی ضاد، فا، سین اور ہا، ان چاروں میں زیر ہو جائے گی، اس میں پیش آئے گی. صحیح ہے؟ تو یہ اس طرح بن گیا قلنا. اب آگے گردان قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا ہم نے کہا. صحیح ہے؟ اور یقولو کی گردان چلائیں. یقولو، تقولو، تقولینا، اقولو، نقولو. یقولانی، تقولانی، تقولانی، تقولانی. یقولونا، یقولونا، یقولونا سے اگر آپ نارمل دیکھیں کیا بن رہا ہے؟ یقولنا. تقولونا کے بعد مثنیٰ کیا بن رہا ہے؟ تقولنا. صحیح ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سمپل سی گیم ہے. حرف علت ساکن ہے، وہ بھی ساکن ہے. یہ بات قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جہاں حرف علت ساکن اور ساتھ والا ساکن ہوگا نا تو علت صاحب کو گھر جانا پڑے گا، وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ یقولنا تقولنا، یقولنا تقولنا. تو مؤنث والے ہمیشہ گڑبڑ کرتے ہیں. صحیح ہے جی. یہ تو وہ قاعدے ہیں. اب اس میں ہم چند اگزامپل کر لیتے ہیں. قاف ڈفرنٹ مادے کر لیتے ہیں ہم. اب وہ قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، زبر آگے پیچھے والے جو سٹوری ہے. کاف، واو، میم. کون سا باب ہے جی؟ نون. بنانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ نارمل لکھے پہلے ہم. قواما، ماضی کیا ہوگا؟ قواما، اور مضارع یقومو. تبدیلیاں کیا آئیں گی؟ پیچھے زبر، کچھ خود متحرک، آگے والا بھی متحرک. کس میں چینج ہو گیا؟ الف میں. کاما، وہ کھڑا ہوا. کاما، کاما، کامو، قامت، قامتا. قمنا، سیم باب نون ہے نا تو پیش آ جائے گا. قمنا، قمتا، قمتما، قمتم، قمتی، قمتما، قمتنا، قمتو، قمنا. میں کھڑا ہوا، ہم کھڑے ہوئے. ادھر آ جائیں. ادھر کیا قاعدہ؟
یہ ساکن ہے، یہ متحرک ہے، یہ اپنی حرکت پیچھے دے دے گا، یقوم بن گیا، اور خود اس کے موافق حرف میں بدل گیا، یقوم، کاما یقوم، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑی ہوگی وغیرہ. آگے اگر دوسرا ہم باب کریں، دوسرا ورڈ کریں، کاف واو نون، باب نون پہ کیا بنے گا جی؟ کاوانا یکونو، کیا بن گیا؟ سیم آ رہے ہیں نا، کانا یکونو، کانا یکونو، کانا یکونو. دوسرا ہے جی، کچھ اور باب میں جائیں، خا واو فا، یہ باب ہے جی آپ کا سین. ہاں جی، کیا بنے گا؟ خاوی فا، مضارع یخوفو، یخوفو، خاوی فا یخوفو. ہاں جی، چینج کرنا ہے. کیسے چینج کریں گے؟ پیچھے زبر، خود متحرک، اگلا متحرک، کس میں چینج؟ الف میں چینج نہیں، پیچھے زبر، خود متحرک، اگلا بھی متحرک، زبر الف میں چینج، کچھ اور نہیں، پیچھے زبر ہونی چاہیے. کس میں چینج ہو گیا؟ الف میں. کیا بن گیا؟ خافا. اس کو کریں، یہ اپنی حرکت پیچھے دی اس نے، خود خالی ہو گیا، اس کے بعد پچھلے کے موافق حرف میں بدلنا ہے. وہ کیا ہے؟ واو کا زبر سے کیا ہے؟ الف. کیا بن گیا جی؟ یخاف، خافا یخاف. صحیح ہے. یہ تو ہے واوی کی ایگزامپلس. دیکھیں نا موافق کیسے ہوتا ہے، پیش تھا تو واو اور زبر ہے تو الف. ہم اب یا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، جیم یا حمزہ، باب سین سے کیا نارمل بنے گا جی؟ جائی آ یجیاؤ، جائیا یجیاؤ، پیچھے زبر، خود متحرک، اگلا متحرک، الف سے چینج. کیا بن گیا؟ جا. اور یہ نہیں، کون سے باب سے؟ زاربا سے، سوری، یہ باب زاربا سے ہے. کس سے ہے جی؟ زاربا. جایا یج جیو، یج جیو ہے. اب کیا ہوا؟ زیر پیچھے دی اس نے اور خود خالی ہو گیا اور پچھلے کے موافق حرف میں بدل گیا. کیا بن گیا؟ یجیو، یجیو، جا یجیو. یہ زیر کا موافق یہ ہے، جا یجیو، آنا، ٹو کم. شین یا حمزہ، باب سین سے، ہاں جی، کیا بنا؟ شاجیع یش یشیاؤ. یہ تو سمپلی شاء میں چینج ہو گیا، پیچھے زبر، خود متحرک ہے شاء میں. اس کا کیا بنے گا؟ یہ زبر اپنی پیچھے دی اس نے، یشا، یا خالی ہو گئی اور حمزہ پیش. اب یا کے پیچھے زبر ہے، اس کے موافق میں چینج ہو گیا. کیا بنا؟ یشاء، شاء یشاء، شاء یشاء. یہ وہ چینجز ہیں. گردان آپ اسی طرح فالو کر سکتے ہیں جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے. جہاں جہاں یہ قاعدہ بنے گا نا، وہیں وہیں چینجز آتے جائیں گے. آگے جو میں نے آج آپ کو اس کے ساتھ کروانا تھا وہ ہے کانا یکونو. باقی سب کے تو مادے ہیں نا، شاء یشاء چاہنا، کاما یقوم کھڑے ہونا، اور کون سا؟ قال یقول کہنا. امپورٹنٹ آج جو تھا وہ کیا ہے؟ کانا یکونو، کانا یکونو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن میں بے انتہا استعمال ہے اس کا. یہ ناقص فعل کہلاتا ہے. کیا؟ کون سا فعل؟ ناقص کیوں کہلاتا ہے یہ؟ کانا کا مطلب ہے وہ تھا، یکونو کا مطلب ہے وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا. یہ جو سٹوری ہے نا، اب دیکھیں وہ تھا، کچھ کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہے. پہلے سی گردان دیکھ لیں. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا،
کننا، کننا وہ کلنا والا سیم قاعدہ، باب نون سے آ رہا ہے نا، پیش میں چینج ہو جائے. کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا. اب سب کا ترجمہ وہی ہے، وہ تھا، وہ دو تھے، وہ سب تھے، وہ تھی، وہ دونوں تھیں، وہ سب تھیں، تم تھے، تم دونوں تھے، تم سب تھے، تم تھی، تم دونوں تھیں، تم سب تھیں، میں تھا، ہم تھے. صحیح ہے. اب اس کے اندر کیا سٹوری کیا ہے اس کی، میں آپ کو کیوں یہ کروا رہا ہوں. کیا ہے جی جملہ، کیا مطلب ہے؟ دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے. النافذۃ مغلقۃ. البابانی مفتوحانی. ٹھیک ہے جی. النافذتانی مفتوحتانی. ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھلا ہے. پھر جملہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے دروازہ کھلا تھا، ہو سکتا ہے نا. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فعل بھی نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کو کیسے ہم چینج کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کا یہ کانا استعمال ہوتا ہے. اب ہم کرتے ہیں کیسے استعمال ہوتا ہے. یہ کیا ہے جی؟ مبتدا، یہ خبر، یہ مبتدا، یہ خبر، یہ مبتدا، یہ خبر. صحیح ہے. اب مبتدا کیا ہے؟ جنس کیا ہے اس کی؟ جو جنس مذکر. عدد کتنے ہیں؟ ایک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ گردان پہ آئیں. گردان میں واحد مذکر اور ایک کے لیے کیا ہے؟ ماضی کی نہیں، کانا کی گردان میں کانا ہے نا اٹ سیلف. ٹھیک ہے جی، کانا لگا دیں. کیا بن گیا؟ کان البابو. ایک اور بات، جب یہ کانا جملے کے شروع میں آتا ہے تو پھر کانا کا فاعل مفعول نہیں ہوا کرتا. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اسم اور خبر ہی ہوتی ہے کہ کانا کی اسم کیا ہے اور کانا کا خبر کیا ہے. پوائنٹ نمبر 1 ہم کانا لے آئے. پوائنٹ نمبر 2 تبدیلی کیا آئے گی؟ جو جملہ اسمیہ میں خبر تھی نا وہ نصب ہو جائے گی. سو کانا کی جو خبر ہے وہ نصب چلی جائے گی. کان البابو، یہ چینج آیا، دروازہ کھلا تھا. کان البابو مفتوحا، دروازہ کھلا تھا. اب یہاں پہ آ جائیں، 2 ہیں. ٹھیک ہے، کیا کروں گا میں؟ نہیں، کانا ایک ہی رہے گا. کیوں؟ وہ آپ کا فعل کا قاعدہ کہ فعل فاعل اگر ظاہر ہو تو گردان میں سے صیغہ کتنا چنا جاتا ہے؟ واحد کا چنا جاتا ہے. کان البابانی مفتوحین، نصب کریں گے نا، دونوں دروازے کھلے تھے. کان البابانی مفتوحین. یہاں کیا آئے گا؟ چونکہ مبتدا آپ کا واحد مؤنث ہے، کیا کریں گے؟ کانت، کانت ملانے کے لیے زیر دیں گے کیونکہ اگلا معرب باللام ہے. کانت النافذۃ مغلقۃ، کھڑکی بند تھی. اب یہ ڈفرنٹ آپ کر سکتے ہیں. الابواب مفتوحۃ، غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث. تو کیا کر دیں گے؟ کان الابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے تھے. ٹھیک ہے. یہ تو جملہ اسمیہ سے کچھ ریلیٹڈ ہے. ابھی مزید جملہ اسمیہ میں کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. زید بیمار ہے. زید مریض. زید بیمار تھا. کانا زید مریضن، کانا زید مریضن. ماشاءاللہ، زید بیمار تھا. زید و حامد مریضانی. کانا زید و حامد مریضین، مریضین، نصب چلا جائے گا.
اب اسی طرح آپ اس کو جمع میں لے کے چلے جائیں گے. یہ کانا خود کہاں آگے بڑھے گا اس کی طرف آتے ہیں. وہ بیمار ہے, ہوا مریضن, وہ دونوں بیمار ہیں, ہما مریضانی, وہ سب مسلمان ہیں, مسلمون. ٹھیک ہے جی. اب اس پہ ہم کانا کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اب اس میں چونکہ مبتدا آپ کے ضمائر ہیں تو سمپلی پورے کا پورا مبتدا ڈائیورٹ ہو جائے گا, کیونکہ کانا کانا کانو کے اندر وہ میننگ موجود ہے اٹ سیلف. ہوا کی جگہ پہ کانا خود ہی آ جائے گا, کانا مریضن. اب وہ جو مبتدا ہے نا, اسم جسے ہم اس میں کانا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کہ وہ بیمار تھا. یہاں کیا ہو جائے گا, کانا مریضان, میری مدینی, یہ لازمی کرنا ہے, یہ چینج لازمی ہے. کانا مریضینی, وہ مسلمان تھے, کانو مسلمینا, کانو مسلمینا. کیوں جی, آپ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب آپ پوری گردان کر سکتے ہیں. کانت مریضتن, کانتا مریضتانی, مریضتینی, کننا مسلماتن, تم بیمار تھے, کنتا مریضن, کنتا مریضن, تم دونوں بیمار تھے, کنتما مریضانی, تم سب بیمار تھے, کنتم جمع کیا ہوتی ہے مریضن کی, مردا, کنتم مردا. اب مردا مبنی ہے تو وہ نصب کہلائے گا وہاں پہ. اور کنتی مریضتن, کنتما مریضتینی, اور کنتن مریضاتن, مریضات. آنا کی جگہ آ گیا. بھئی آپ مجھے کہتے ہیں کل آپ کہاں تھے, میں کیا کہوں گا, کنت مسافرن, میں سفر پر تھا. کنت غائبن, میں غائب تھا. کنت مریضن, میں بیمار تھا. پھر آپ کل کے لیے امس کا ورڈ, اور وہ پھر مزید آپ جتنے ایڈیشن کر لیں. اور ہم بیمار تھے, کننا مردا, ہم بیمار تھے, کننا مردا, ہم بیمار تھے. تو یہ تو وہ ہے پوری گردان. قاعدہ وہی ہے, مبتدا میں جب ناؤن ضمیر ہوگا اور پھر آپ کانا استعمال کریں گے تو وہ پوری گردان چلے گی. اور اگر اسم ظاہر ہے تو پھر وہی سنگل والا قاعدہ فعل والا کہ واحد مذکر یا واحد مؤنث کا صیغہ چنیں گے. اچھا, اب یہی آپ یکونو کر سکتے ہیں. یکون مریضن, وہ بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں سفر پر جاؤں گا. یکونو یعنی میں سفر پر جاؤں گا, میں مسافر ہو جاؤں گا. اکونو, اکونو مسافرن, میں مسافر ہو جاؤں گا. لیکن وہ پیچھے پورا جملہ آئے گا. صحیح ہے. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اعوذ فعل مضارع, آواز یعوذ, عین وا دال مادہ اجوف ہے, قاعدہ اپلائی ہوا, واو الف سے چینج ہو گیا اور واو پیش والا پیش ٹرانسفر کی, آزا یعوذ, پناہ پکڑنا. اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ چیز ابھی آپ نے پڑھنی ہے. یہ ہم جب باب مکمل کریں گے نا اس کے بعد یہ اس کو اسٹڈی کریں گے. ان کی وجہ سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اکونو سے اکونا نصب ہو گیا, یہ پیش زبر میں چلی گئی ہے, یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ تو وہ استعمال ہے جو جملہ اسمیہ پہ ہے کانا کا. چلا گیا نا جاہلینا, کس میں, جاہلونا سے جاہلینا, جاہلینا. صحیح ہے. اب اگلی گیم ہے, یہ مضارع اور ماضی دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وہ کیا ہے, کیا جملہ ہے جی؟ کاتب زیدن, زید نے لکھا. اگر میں اس کے ساتھ لگا دوں کانا, اچھا میں لگاؤں گا کانا ہی, یہ بات یاد رہے یہ دونوں برابر برابر چلیں گے.
اگر میں کر دوں کاتبا، کاتبا کا کیا مطلب؟ ان دونوں نے لکھا. اب میں فاعل ظاہر نہیں کروں گا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کانا. یہ دونوں برابر چلیں گے، دونوں برابر چلیں گے. اگر میں یہاں پہ جملہ کر دوں کتب المسلمون، فاعل ظاہر ہو گیا نا، پھر بھی کانا ہی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ فعل اٹ سیلف موجود ہے نا، فاعل ظاہر ہے. یہ کب صورتحال ہوتی ہے؟ جب فاعل نہ موجود ہو، فاعل ضمیر ہو، تو پھر یہ بھی ساتھ ساتھ ویسے برابر چلے گا، ورنہ یہ چلے گا. ہاں اب ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ کانا پلس فعل ماضی. ترجمہ اس کا بنے گا زید نے لکھا تھا، زید نے لکھا تھا. اب دیکھ رہے ہیں آپ نے ترجمہ کیسے چینج ہوتا ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یکونو. کیا جی؟ یکونا لکھا، کیونکہ یہ بھی دو ہیں. کانا یکونو ایک ہی جیسا ہے، صرف میننگ کا ڈفرنس آپ کو دکھا رہا ہوں. دیکھیں کانا کتبا زیدن، زید نے لکھا تھا. کتبا کا مطلب کیا؟ ان دونوں نے لکھا. لیکن یکونا کتبا سے کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ میں کیا فرق آئے گا؟ دیکھیں یکونا سے مراد کیا ہے؟ وہ دونوں ہوں گے. اور کتبا سے مراد کیا ہے؟ ان دونوں نے لکھا. آپ ملا کے بنے ذرا، کیا بنیں گے جملہ؟ ہاں جی، ان دونوں نے لکھا ہوگا. ان دونوں نے لکھا ہوگا. یا یوں بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، وہ دونوں، ان دونوں نے لکھا ہوگا. یہ آپ کو اس کے اندر موجود بھی ہے یہ ساری باتیں. پیج نمبر 145 پہ آئیں. پیج نمبر 145. کانا اور یکونو کو فعل کے ساتھ استعمال. کانا پلس فعل ماضی، کانا پلس فعل ماضی. ہاں جی، کیا ایکول ٹو ماضی بعید. ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ کانا کتبا زید، زید نے لکھا تھا. اب انہوں نے کیا لکھا؟ کانا کتبا، اس نے لکھا تھا. دوسرا کیا ہے؟ کانا پلس فعل مضارع. یکونو کتبا، یہ ہے ماضی استمراری. کانا کیا ہے؟ کانا پلس فعل مضارع. اس کے ایگزامپل یہاں لکھ لیتے ہیں. کانا یکتبو، صحیح ہے. کانا پلس فعل مضارع، ماضی استمراری. کیا ترجمہ لکھا انہوں نے؟ کانا یکتبو، وہ لکھا کرتا تھا یا وہ لکھتا تھا. اب دیکھیں ترجمہ آرام سے آپ بنا سکتے ہیں. یکتبو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. اور کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا پلس وہ لکھتا ہے. دونوں کا ملا کے ذرا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، کیا بنتا ہے؟ وہ لکھا کرتا تھا. آپ کو احادیث میں ملتا کانا یقولو، کانا یقولو، وہ کہا کرتے تھے. کیا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. کانا یقولو. آخر میں ہے فعل یکونو پلس فعل ماضی. یکونو پلس یہ والا، یہ جو ہم نے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے یکونو، انہوں نے کیا کہا جی؟ یکونو پلس فعل ماضی. یکونو پلس فعل ماضی. کیا ترجمہ ہے جی؟ یکونو کا مطلب ہے یکونا، وہ دونوں ہوں گے، اور کاتبا، ان دونوں نے لکھا. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ شک والا ترجمہ. ان دونوں نے لکھا ہوگا. یکونو خارجہ، وہ نکلا ہوگا. یکونو کتبا، اس نے لکھا ہوگا. آپ گھر میں آتے ہیں اور کوئی چیز دیکھتے ہیں ڈاؤٹ میں، تو ترجمہ تو یکونو کا آپ فعل مضارع اٹھائیں گے اور فعل کا فعل ماضی اٹھا لیں گے، دونوں کو مکس کر دیں گے. تو قرآن میں آپ کو اس کی ایگزامپلس ملیں گی انشاءاللہ. اب اگر آپ آئیں پیج نمبر 146 پہ، کچھ ہم اس کو دیکھیں.
یہ ماضی شکیہ، ٹھیک ہے جی، ایسا جس میں شک کا عنصر موجود ہو، ماضی شکیہ۔ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے، آخری حصہ دیکھیں پہلی آیت کا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دیکھیں لہا ما کسبت، وہ مؤنث لہا، اس مؤنث کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم اور تم سب کے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون۔ اچھا دیکھیں سأل یسألو سوال کرنا، اور تسألو فعل مضارع مجہول، تسألون جمع، اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، ولا تسألون اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، اما عین نون یعنی ان کے مطلب ہوتا بارے میں، اور ما جو اما یعنی تم اس جو کے بارے میں نہیں سوال کیے جاؤ گے۔ آگے کیا لکھا ہوا جی؟ کانوا یعملون، عمل یعمل کام کرنا، یعملون وہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہوں گے، اور کانو پلس فعل مضارع وہ جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی تم اس کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی آج اگر کوئی غلط عمل کر رہا ہے ہم سے تو اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ خود ہی پوچھا جائے گا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وما ظلمونا، کیا مطلب ہے جی وما ظلمونا؟ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، ظلمو ظلم ظلما ظلمو، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا ولیکن لیکن کانوا انفسہم یظلمون، پھر یہی والا قاعدہ، کانوا یظلمون وہ ظلم کیا کرتے تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، انفسہ نصب آ رہا ہے یہ مفعول کے طور پہ، یعنی انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پہ خود ظلم ڈھایا ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ اور اس کی ماں سچی ہے، کانا یأکلان الطعام، دیکھیں کانا دونوں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ سمجھ آئی جی؟ اگلی اینڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا جملہ لکھا ہوا ہے نیچے؟ ہاں جی، کان اللہ غفور الرحیم، کان اللہ غفوراً، بس ہم یہاں تک کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ اسم الجلالہ مبتدا اور غفور خبر، اللہ غفور، کانا لگائیں، کان اللہ اور کانا کا خبر غفوراً نصب چلا گیا۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ غفور تھا، اس کا ترجمہ ہے اللہ غفور ہے۔ جس طرح ہر زبان میں یونیورسل ٹروتھ کے لیے کچھ سینٹنس چنے جاتے ہیں نا، عربی میں وہ ماضی کے چنے جاتے ہیں، اس کے لیے کانا چوز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کان اللہ علیما حکیمہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تھا میں نہیں، اللہ جانتا ہے۔ کان الشیطان للانسان خذولا، خذول ہوتا ہے دشمن، اب الشیطان مبتدا، اب یہ اسم کانا اور خبر کیا ہے؟ خذولاً خبر ہے، اور للانسانی متعلق ہے لام جر کی وجہ سے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، تھا نہیں، کیونکہ ایک آفاقی صداقت ہے کہ وہ انسان کا دشمن ہے۔ صحیح ہے جی؟ یہ آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ 2 پیج اس بک میں کھول کے ایک دفعہ اسٹڈی کرنے ہیں، وہی باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں وہ انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں، تمام وہی ایگزامپلز ہیں، بس آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ اگر آپ پیج نمبر 145 پہ آئیں تو دیکھیں انہوں نے کیا، وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، المعلم قائم، کان المعلم قائما، استاد کھڑا تھا۔ دیکھیں کانا کانا چل رہا ہے، واحد سے ہوا، مثنیٰ ہو گیا، جمع بھی ہو گیا، لیکن کانا سنگل ہی آیا ہے کیونکہ مبتدا ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے۔ اگلی میں ضمیر آ گئی ساری کہ ہوا قائم، وہ کھڑا تھا، اس کی جگہ پہ آ گیا کانا قائما، پھر وہ پوری گردان انہوں نے نیچے چلا کے آپ کو دکھا دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کانا اب آپ کو امید ہے اب قرآن پاک میں جب آپ کے سامنے کانا یا کانو یا یکونو آئے تو آپ نے غور کرنا ہے،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آسانی پیدا فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین.